إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وإنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الدہر کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک، صالح، متقی، پرہیزگار بندوں کے بہت سارے صفات اور بہت ساری خوبیوں کو بیان کیا ہے۔ انہی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے ایک خاص خوبی کا بیان انہی آیتوں میں موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، میرے صالح بندے، میرے نیک بندے، متقی اور پرہیزگار میرے وہ بندے ہیں جو اللہ کی محبت پانے کے لیے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور یہی موضوع ہوگا آج کے خطبہ جمعہ کا، کیونکہ ماحول، معاشرہ، حالات اتنے سنگین دور سے گزر رہے ہیں کہ معاشی حالت تمام لوگوں کی بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے ابھی اور اس وقت اس موضوع کی ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے مومنین بندوں کی ایک خوبی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے اور میرے نیک بندے وہ لوگ ہیں جو میری محبت، یعنی اللہ کی محبت، اللہ کے پیار کو حاصل کرنے کے لیے وہ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور وہ دوسرے کون ہیں؟ مسکینوں کو کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ اور جب وہ انہیں کھلاتے ہیں، اللہ کے نیک بندے کون ہیں کہ جب وہ انہیں کھلاتے ہیں تو اس نیت سے کھلاتے ہیں کہ وَإِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، کہ ہم تمہیں اس لیے نہیں کھلا رہے ہیں کہ تمہارے ذریعہ ہمارا کوئی دنیاوی فائدہ ہو، ہمیں تم سے کوئی بدلہ چاہیے، ہم تمہیں اس لیے نہیں کھلا رہے ہیں کہ تم ہمارا شکر گزاری کرو، ہمارا شکریہ ادا کرو، بلکہ ہمارے کھلانے کا مقصد اور غرض صرف یہ ہے کہ ہمارے اس کھلانے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہی مقصد ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کے اندر، کتاب و سنت کے اندر دوسروں کو کھلانے کی جو بات بتائی گئی ہے، یہاں 2 طرح سے کھلانا ہوتا ہے۔ ایک کھلانا ہوتا ہے غریبوں کو، محتاجوں کو، فقیروں کو، دانے دانے کے جو بھوکے، جو ترس رہے ہیں ان کو کھلانا، یہ ازراہ ہمدردی ہوتا ہے۔ ہمارے دل میں ایک درد سا اٹھتا ہے کہ ہم اچھے کھانے کھائیں اور اچھے لباس استعمال کریں، ہمارا بھائی غریب ہے، محتاج ہے، وہ کیسے بلکے بھوک سے یا تڑپے اور پرانے کپڑوں میں زندگی گزارے۔ تو ایک ہمدردی اور درد سا اٹھتا ہے دل میں، تو ازراہ ہمدردی ہم ایک کھانا غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو کھلاتے ہیں۔ اور دوسرا کھانا
ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، اعز و اقارب ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں امیر زادے بھی ہیں، امیر لوگ بھی ہیں، ایسے لوگوں کو بھی کھلانے کا ذکر اللہ نے کیا ہے، اور ان کو کھلانا از راہ محبت ہوتا ہے تاکہ ہمارا رشتہ قائم رہے، ہمارے تعلقات قائم رہے، اور حالات ہمارے اس دنیا میں بہتر رہیں۔ اللہ اس پر ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور دیکھو کتاب و سنت کے اندر دوسروں کو کھلانا یہ بہت بڑی نیکی بتلائی گئی ہے، بہت عظیم نیکی بتلائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو مکہ کے اندر آپ ابتدائی دور سے گزر رہے تھے، جس وقت آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا تھا، شروع کا عالم تھا۔ آپ دین کی تعلیمات، اسلام کا پیغام چھپ کے چوری لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ اس وقت اعلانیہ طور پر کھل کر اظہار کر کے آپ نے دعوت دین اور اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا شروع نہیں کیا تھا، چھپ کر دین کی تعلیم لوگوں کو سکھا رہے تھے۔ اسی درمیان حضرت عمر بن عنبسہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات کیے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ وَمَن مَعَكَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ، اللہ کے پیغمبر آپ جس بات کی تعلیم دے رہے ہیں، جس اسلام کو پھیلا رہے ہیں لوگوں میں، یہ بتائیے آپ کا ساتھ کون دے رہا ہے؟ آپ کے ساتھ میں کون لوگ ہیں آپ کے اٹھتے بیٹھتے یا آپ کے مشن میں اور آپ کے دین کی تعلیم کو پہچانے میں آپ کا ساتھ کون دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم العبد والحر، ہمارا ساتھ دینے والے امیر زادے بھی ہیں، اور ہمارا ساتھ دینے والے غریب بھی ہیں، ہمارا ساتھ دینے والے مالک بھی ہیں، ہمارا ساتھ دینے والے غلام بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے مشن میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو حضرت عمر بن عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا مل اسلام، غور کرو، مل اسلام، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، آپ جس اسلام کی تعلیمات ہم کو اور سب کو دے رہے ہیں، جس اسلام کو پھیلانے کے خاطر آپ قبر بستہ ہیں، آپ اٹھے ہیں، تو آپ بتائیے کہ وہ اسلام کا تعارف کیا ہے، اسلام کا انٹروڈکشن کیا ہے، اسلام کس بات کی تعلیم ہمیں دیتا ہے، لوگوں کو کس بات کا پیغام دیتا ہے؟ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، دیکھیں ابتدائی دور ہے، ابتدائی مرحلہ ہے، چھپ کر اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ توحید کے ساتھ آپ نے اسلام کا انٹروڈکشن، اسلام کا تعارف جو کرایا، اس صحابی کے سوال کرنے پر کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے، تو پیغمبر نے جواب دیا طیب الکلام، اچھی بات کرنا، نرم مزاجی سے باتیں کرنا، بہترین گفتگو کرنا، اچھے انداز میں سامنے والے سے باتیں اور بحث و مباحثہ کرنا۔ آج اس طیب الکلام، اچھی گفتگو، نرم مزاجی سے باتیں کرنا، آج ہمارے معاشرے سے اس خوبی اور اس صفت کا بالکل جنازہ نکل گیا۔ ایک اولاد اپنے ماں باپ سے نرم مزاجی سے بات کرنے کو تیار نہیں، اس کو اچھے انداز میں بات کرنے کا سلیقہ، تہذیب اور تمیز نہیں ہے۔ اس نے اسلام سے یہ تعلیم نہ سیکھی۔ یہ پیغمبر نے اسلام کا تعارف جو سب سے پہلے کرایا توحید کے بعد، وہ کہا طیب الکلام، نرم مزاجی سے باتیں کرنا۔ چھوٹا بات کرتا ہے بڑوں سے تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ ایک ادنا آدمی ایک اعلیٰ آدمی سے گفتگو کرتا ہے، اسے گفتگو کا انداز نہیں معلوم۔ پیغمبر نے کہا طیب الکلام اطعام الطعام، اور دوسری صفت، دوسری خوبی اور دوسرا تعارف اسلام کا جو پیغمبر نے کرایا، دوسروں کو، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ یا اسی طرح آپ دیکھیں، سیرت کا مطالعہ کریں گے، جب آپ مدینہ شریف کے اندر آئے، مدینہ کے اندر جب آپ آئے، پہلے ہی دن سے جہاں آپ نے توحید کے ساتھ ساتھ اخلاقی بہت ساری تعلیمات پر زور دیا، وہیں پر پیغمبر نے ایک خاص تعلیم پر غور دیا اور زور دیا، اور وہ تعلیم کیا تھی؟ دوسروں کو کھلانا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مدینہ کے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مولوی تھے۔ جب انہوں نے مدینہ میں سنا کہ ایک پیغمبر آئے ہیں، ان کی تعلیمات بڑی اچھی ہے، گلیوں گلیوں میں ان کے نام کا چرچا ہو رہا ہے، بچوں کی زبان پر ان کا نام آ رہا ہے، تو اس یہودی عالم نے سوچا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیوں نہ چلیں ذرا دیکھیں کہ اس پیغمبر کی شخصیت کیا ہے، وہ پیغمبر ہمیں کس بات کی تعلیم دیتا ہے، وہ پیغمبر لوگوں کو کون سا پیغام دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے خاطر پیغمبر کے پاس تشریف لا رہے تھے، اور دور سے دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ
علیہ وسلم اپنے صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پیغمبر کے نورانی چہرے پر حضرت عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کا بہت بڑے عالم تھے، جب ان کی نگاہ پڑی تو ان کا خود بیان ہے کہ جیسے ہی میں نے نورانی چہرے پر نگاہ ڈالی، میرے دل کے زبان حال سے یہ بیان آیا، میرا دل یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ نورانی چہرے والا پیغمبر جھوٹا پیغمبر نہیں ہو سکتا، اس کی تعلیمات جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس کا پیغام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب کیوں نہ جب ہم اتنا قریب آ گئے تو ذرا اور قریب جا کر دیکھیں کہ آخر یہ پیغمبر اپنے صحابہ کو تعلیم کیا دیتا ہے، اپنے صحابہ کو کون سا پیغام دیتا ہے۔ وہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے، صحابہ کے مجمع میں آپ بیٹھے تھے اور آپ فرما رہے تھے، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام وتدخلوا الجنة بسلام۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ پیغمبر کی زبان سے یہ پیغام نکلنا تھا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، آپس میں سلام کو خوب پھیلایا کرو، واطعموا الطعام، دوسروں کو کھانا کھلایا کرو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں جب لوگ سو جائیں تو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرو، اور رشتوں کو جوڑے رکھو، رشتوں کو مضبوط رکھو، انہیں کبھی مت توڑو۔ اگر تم ایسا کرو گے تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وہ یہودی عالم کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر کی ان تعلیمات کو سنا، فوراً میرے دل کی کیفیت بدل گئی اور میں نے کہا پیغمبر معاشرے میں اتنا بہتر تعلیم دے رہا ہو تو اس کی باتیں جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ فوراً انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، انہوں نے مسلمان ہو گئے۔ اور دیکھیں یہاں پر جو بھی تعلیم پیغمبر نے دی، ان تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور کھانا کھلانا، مہمان ہمارے گھر آئے ان کی عزت کرنا، اپنا دل کھول کر دسترخوان بچھا دینا، مہمان آ جائے خوش دلی کے ساتھ، چہرے پر سکڑ نہ آئے، ماتھے پر کبھی شکن نہ آئے، ہمارے گھر میں مہمان آیا ہمیں تکلیف دینے آ گیا۔ ذرا دیکھو، مہمانوں کی عزت کرنا، دوسروں کو کھلانا، ان کے لیے دسترخوان بچھاتے رہنا، ان کے لیے الگ سے بستروں کا اور کمرے کا انتظام کر دینا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے، یہ مومنوں کی بہت بڑی علامت ہے۔ مومن چھوڑو، یہ پیغمبروں کی بہت بڑی شان ہے، یہ پیغمبروں کی پہچان ہے، نبیوں کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ایک مرتبہ دو لوگ آپ ابراہیم کے گھر تشریف لائے، ابراہیم علیہ السلام، دو انسان تشریف لائے۔ دراصل وہ انسان نہیں بلکہ دو فرشتے تھے جو انسانی شکل میں ابراہیم کے گھر آئے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں، بلکہ انہوں نے دیکھا ظاہراً کہ یہ تو انسانی روپ میں آئے، یہ تو انسان ہی ہو سکتے ہیں۔ اپنے گھر بٹھایا اور اپنی زبان سے اپنے دل میں انہوں نے کہا، قرآن مجید میں وہ پورا واقعہ مذکور ہے کہ ابراہیم نے کہا قوم منکرون، یہ تو اجنبی لوگ ہیں، انہیں تو میں جانتا نہیں، انہیں تو میں پہچانتا نہیں۔ ہم اور آپ اپنے جاننے پہچاننے والوں کی عزت میں اور احترام میں کتنا کمی کرتے ہیں، یہ ہم اور آپ اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں۔ پیغمبروں کی شان ہے کہ جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں، اجنبی لوگ آئے ہیں ابراہیم کے دروازے پر بٹھایا اور کچھ نہ کہا، دل میں سوچ رہے تھے اجنبی ہیں کیوں آئے، یہ سارے سوالات دل میں اٹھ رہے تھے مگر زبان پر کچھ نہ لایا۔ فوراً گھر میں گئے، قرآن کہتا ہے، قرآن مجید میں موجود ہے، فراغ الی آلہ وجاء بعجل سمین وحنیذ، فوراً اپنے گھر میں گئے اور ایک چھوٹا سا بچڑا باندھا ہوا رکھا تھا، بچڑے کو ذبح کیا اور بھون کر لا کر ان دو انسانوں کے سامنے رکھ دیا۔ یہ مہمان نوازی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جب پہلی وحی اتری، جبریل آئے، اس قدر خوف میں آئے، پیغمبر ڈر گئے، اپنی جان کا خطرہ انہیں محسوس ہونے لگا۔ پہلی بار جبریل کا چہرہ دیکھا تھا، پہلی بار آسمان سے وحی آئی تھی، پہلی بار سینوں سے دبایا گیا تھا، اور پیغمبر کو اس قدر تکلیف ہوئی، اس طرح وہ غم میں آئے کہ دوڑتے ہوئے اپنے گھر گئے اور خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو اور ان کی
کی صفتوں کو، جو باتیں آپ کے اندر موجود تھیں، ان تمام باتوں کو ایک ایک کر کے بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں ارے آپ ہیں، آپ کی ذات کیا ہے، آپ کی شخصیت کیا ہے، آپ تو وہ ہیں جو غریبوں کا سہارا بننے والے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو بیواؤں کا سہارا بننے والے، ارے آپ کی شخصیت تو وہ ہے کہ آپ اپنی محنت کی کمائی کو یتیموں پر لٹایا کرتے ہیں۔ وَتَقْرَأُ الضَّيْفَ، اسی میں ایک ورڈ ہے بخاری شریف کی روایت ہے وَتَقْرَأُ الضَّيْفَ، اور آپ کی تو سب سے بڑی خوبی ہے کہ آپ گھر آئے مہمانوں کی دل کھول کر ان کی عزت کرتے ہیں، انہیں کھلاتے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں ہونے کے بعد اللہ رب العزت آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ تو آپ دیکھیں پیغمبروں کی یہ شان ہے اور پیغمبروں کی علامت۔ اسی طرح اچھے مسلمان کی پہچان جو بتلائی گئی ہے شریعت میں، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور کہا ای الاسلام خیر، اے اللہ کے نبی اسلام کی تو بہت ساری تعلیمات ہیں، لیکن کون سی تعلیم سب سے اچھی ہے، اسلام کی کون سی بات سب سے بہتر ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام علی من عرفت وعلی من لم تعرف، اور سلام کیا کرو جنہیں پہچانتے ہو انہیں بھی اور جنہیں نہیں پہچانتے ہو انہیں بھی۔ یہاں تو لوگ سلام نہ پہچانتے ہیں تو سلام تو کالعدم ہے، موجود ہی نہیں، پہچانتا نہیں، سلام کیوں کرے گا؟ پیغمبر کی تعلیم دیکھو وتقرأ السلام علی من عرفت، جسے جانتے ہو اور جانتا بھی ہے کہ سگا بھائی آ رہا ہے پر ہمارا دشمن ہے، ہماری تو ہمیں تکلیف دیا، پر شریعت کو اپنے قدموں تلے رونق کر وہ سلام کرنے کو تیار نہیں، سلام کرنے کو راضی نہیں ہے۔ پیغمبر تعلیم دے رہے ہیں، یہی ساری خوبیاں ہمارے دلوں سے نکل گئیں، ہمارے گھروں سے نکل گئیں، ہمارے سماج سے نکل گئیں، تو حالت یہ ہو گئی کہ ایک سگا بھائی سگے بھائی کے خون کا پیاسا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کے خون کا پیاسا کیوں نہ ہو، کیونکہ اس نے اتنی تکلیف دی ہے اور اتنا رنج پہنچایا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ سب معمولی تعلیمات ہیں کیا؟ یہ چھوٹی چھوٹی تعلیمات جو ہے جڑوں کو مضبوط کرنے والی ہے، ہمارے گھروں کی جڑوں کے، سماج کے جڑوں کو مضبوط کرنے والی ہے، اور ہم اسی پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، دوسروں کو بلا کر کھلایا کرو، اور تقرأ السلام، سلام کیا کرو جنہیں جانتے ہو جنہیں نہیں بھی جانتے ہو۔ اسی طرح میاں بیوی کے حقوق میں بنیادی جو حقوق پیغمبر نے بہت سارے بتلائے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی میری بیوی کا مجھ پر کیا حق ہے، میری بیوی کا مجھ پر کیا حق ہے؟ بہت سارے حقوق ہیں، لیکن پیغمبر نے جس حق کا سب سے پہلے تذکرہ کیا اور سب سے پہلے بیان کیا وہ غور کرنے کی بات ہے کہ صحابی نے پوچھا میری بیوی کا مجھ پر کیا حق ہے؟ پیغمبر نے فرمایا تطعمها اذا طعمت، جب تو کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب تو کھائے اسے بھی کھلائے، جو تو کھائے اسے بھی وہی کھلائے۔ معاشرے کا حال کیا ہے؟ ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ 5 اسٹار ہوٹلوں میں انواع و اقسام کی غذائیں، چکن بریانی لانے تو جو ہے اچھی غذائیں، اور وہیں توڑ رہے ہیں سارے ساتھی اور دوست بیٹھ کر، اور پتہ چل رہا ہے کہ گھر پر بیوی بچوں کو باسی کھانے کھانا پڑ رہے ہیں۔ رات میں ہوٹل میں کھا لیے بچہ کھانا، وہ بیچاری باسی کھا رہی ہے، بیوی باسی کھا رہے ہیں۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسٹار ہوٹلوں میں کھا کر آ گئے اور یہاں دال بھات پر میاں بیوی جو ہے بیوی اور بچوں کا گزارا ہو رہا ہے۔ یہ مومن کی پہچان نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی علامت نہیں ہے۔ مومن کی علامت یہ ہے، بعض لوگوں کو دیکھا بھی گیا الحمدللہ کہ اگر وہ ہوٹلوں پر کبھی کھاتے بھی ہیں تو جو کھاتے ہیں وہ پارسل کروا لیتے ہیں، ہماری بیوی کھائے گی، ہمارے بچے کھائیں گے۔ یہی پیغمبر کی تعلیم ہے، تطعمها اذا طعمت، جو کھائے وہی کھلائے، جیسا کھائے ویسا کھلائے۔ اور پھر پیغمبر نے کہا جو پہنو، جو کپڑا خریدو اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی خریدا کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا حق نبی نے تطعمها اذا طعمت کا لقب دیا۔ اسی طرح آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کے دسترخوان پر یہ کھانا کھلانا معمولی چیز نہیں ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے، محبت کا سبب ہے یہ۔ ایک دوسرے سے آپ ہمارے یہاں کھاؤ گے، ہم آپ کے ہاں کھائیں گے، آپ ہم سے محبت کریں گے، ہم آپ سے محبت کریں گے، رشتے مضبوط ہوں گے، تعلقات مضبوط ہوں گے، اور پھر زندگی کے مرحلے میں کبھی کسی کے اوپر کوئی پریشانی آئے دوڑ کر اس کی مدد کرے گا، دوڑ کر اس کا تعاون کرے گا۔ محبت ہے، دل میں زندہ ہے، ایک دوسرے سے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی بہترین تعلیم دی ہے کہ کوشش کرو تمہارے گھر، تمہارے دسترخوان پر ہمیشہ نیک اور متقی پرہیزگار لوگ کھانا کھانے کے لیے آئیں، اچھے لوگ کھائیں، بہتر لوگ کھائیں، نیک لوگ کھائیں۔
اس لیے کہ نیک لوگ کھائیں گے، اچھے لوگ کھائیں گے، نمازی کھائے گا، روزے دار کھائے گا، تقوی گزار کھائے گا، تمہاری اس سے محبت ہوگی اور اس کی تم سے محبت ہوگی، اور نیک لوگوں سے محبت یہ آخرت کی کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، آخرت کی کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے تعلیم دی، کسی کے یہاں کھانے جاؤ، مرچ چھپا کر کھا کے پیٹ بھر کے یوں چلے نہ آؤ، دعا سکھلائی، بہترین دعا، کہا جب کسی کے یہاں کھاؤ تو اسے دعا دے کر آؤ۔ کون سی دعا؟ افطر عندکم الصائمون، کہ میرے بھائی آج ہم نے تیرے دسترخوان پر کھایا ہے، اللہ توفیق دے کہ کل تیرے دسترخوان پر کوئی روزے دار آ کر کھائے، جو دن بھر بھوکا رہتا ہے، دن بھر پیاسا رہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ ہمیشہ دن بھر روزے سے رہتا ہے، اللہ کرے تیرے دسترخوان پر ہمارے کھانے کے بعد کوئی روزے دار آئے کھانے۔ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، اور اللہ کرے کہ تیرا کھانا نیک لوگ کھائیں، تیرے دسترخوان پر اچھے لوگ آئیں۔ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور تم پر اللہ کے فرشتوں کی رحمت نازل ہو، اللہ کے فرشتوں کی برکت نازل۔ میرے بھائی مہمانوں کا آنا یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے اور بہت زیادہ رحمت ہے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو جمع نہ کرو، خرچ کیا کرو جمع نہ کرو۔ بعض عورتیں خواتین ہوتی ہیں ہمارے گھروں کی، وہ بیچاری بہت زیادہ دینے والی کھلانے والی غریبوں یتیموں کو ہوتی ہیں، گھر میں جو بھی بنتا ہے سالن اٹھا کے پڑوسی کو دے دیا، غریب کو دے دیا، محتاج کو دے دیا۔ لیکن بہت ساری عورتیں ایسی بھی ہمارے گھروں میں آتی ہیں اور ہمارے علم میں ہوتا ہے، ہماری جانکاری میں ہوتا ہے کہ اب بہت لذیذ کھانا بنا اور ذائقے دار کھانا بنا تو انہوں نے اٹھا کے فریج میں رکھ دیا، فریج میں رکھ دیا، سڑ جائے گل جائے یہ ہمیں اور ہماری بیوی کو منظور ہے، لیکن وہ بچا ہوا کھانا غریب تک پہنچ جائے، محتاجوں تک پہنچ جائے، پڑوسیوں تک پہنچ جائے، اور جس کی خوشبو ہمارے پڑوس میں رہنے والے بچوں کے جو ہے ناکوں تک پہنچ چکی ہے وہ ان تک پہنچ جائے، یہ ہمارا اور آپ کا دل گوارا نہیں کرتا۔ کیسا اسلام ہے ہمارا اور کیسا مذہب ہے ہمارا جو اتنی پیاری تعلیم دے رہا ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ سالن بناؤ، اپنے سالن کو بے لذت کر دو، اپنے ذائقے کو دفن کر دو، اپنے مزے کو ختم کر دو، سالن ذرا پتلا کر دو، وہ خوشبو بغل والے بچوں کے جو ہے ناک میں جائے گی، بغل والے پڑوسی کے گھر میں جائے گی۔ ہو سکتا ہے کئی زمانے ہو گئے ہوں اس کے یہاں گوشت نہ بنا ہو، سالن نہ بنا ہو، بچے تڑپیں گے، بھوکے تڑپیں گے، اور وہ لالچائی ہوئی نگاہ سے دیکھیں گے سب کو کہ ہمیں کھانے بھی مل جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سالن زیادہ کر دو، بغل والے کو پہنچا دو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے میرے بھائیو۔ تو اور بچاؤ مت، جمع مت کرو، سڑا گلا کے ویسٹیج مت کر دو، اسے غریبوں تک پہنچا دیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بکری ذبح کی گئی، بکری ذبح کی گئی، کچھ دیر کے بعد گھوم گھام کے آپ آئے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عائشہ گھر میں جو بکری ذبح ہوئی تھی اس بکری کا کچھ حصہ بچا ہے، کچھ حصہ ہے گھر میں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی بکری کا ایک دستہ، ایک ہاتھ گھر میں موجود ہے، باقی ہے، اور باقی میں نے سب بٹوا دیا، سب غریبوں کو دے دیا، سب دوسروں کو کھلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایسا مت کہو، بلکہ وہ ایک دستہ اور بکری کا وہ ایک حصہ جو ہمارے گھر میں ہے وہ باقی نہیں ہے، وہ تو ہم کھا کر ختم کر دیں گے، تم نے جو غریبوں میں بانٹ دیا ہے وہ اصل میں باقی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا والباقیات الصالحات، نیکیاں کرتے ہو، نیکیاں آخرت کے لیے ذخیرہ بنتی ہیں، اصل میں جو خرچہ ہو رہا ہے وہ باقی ہو رہا ہے، ہمارے جیب میں جو ہے وہ تو ہم جو ہے کھا کر ختم کر دیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی۔ اور جو نہ کھلائے، مان لو بہت سارے لوگ ہیں مضبوط دل والے، کھلانے کو ان کو توفیق نہیں ہوتی دوسروں کو، اگر وہ نہ کھلائیں اور ان کی یہ جانکاری میں ہے کہ میرا فلاں پڑوسی بھوکا ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، فلاں گھر میں ایک شوہر تھا، ایک آدمی تھا بڑے زمانے سے مہینوں سے بیمار تھا، گھر میں پڑا ہوا ہے، وہی ایک روزی روٹی کمانے والا تھا، ذرا دیکھیں اس کے گھر کا کیا حال ہے، اس کا گھر کا کیا حال ہے۔ اگر ہماری جانکاری میں ہے اس کے باوجود ہم بھوکوں تک اپنا کھانا نہیں پہنچا رہے اور محتاجوں تک اپنے سامان نہیں پہنچا رہے ہیں، تو یاد رکھو اللہ رب العزت نے حدیث قدسی ہے فرماتا ہے کل قیامت کے روز میں ایک بندہ کھڑا کروں گا اور اسے کہوں گا دنیا میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ وہ بندہ کہے گا اللہ ساری دنیا کا رازق تو ہے، رزاق تو ہے، کیڑے مکوڑوں کو روزی دینے والا، دنیا کے ہر مخلوق تک روزی پہنچانے والا، سب کو جو ہے کھلانے اور پالنے والا تو ہے، میں تجھے کیسے بھوک لگی اور میں تجھے کھلاتا کیسے، میں تجھے کیسے کھلاتا۔
اللہ نے فرمایا تیرے علم میں تھی، تیرے جانکاری میں تھی، تیرا پڑوسی بھوکا ہے، تیرا پڑوسی پیاسا ہے، تیرا بھائی محتاج ہے، تیرا مسلمان غریب ہے، تیرے علم میں اچھی طرح تھا، فلاں بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے پیسے دینا ہے، سب جاننے کے باوجود بھی تو نے اسے نہ کھلایا نہ پلایا، اسے نہیں کھلایا گویا تو نے مجھے نہیں کھلایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایک بندے کے درد کو یوں محسوس کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے تو نے اسے نہیں کھلایا گویا مجھے نہیں کھلایا۔ اور آپ یاد رکھو، نہ کھلانے والوں کے لیے قرآن کے اندر بہت سخت وعیدیں آئی ہیں، سزائیں آئی ہیں، سزائیں آئی ہیں، گناہ کے کام تو آئی ہیں۔ اگر نہیں کھلاؤ گے سورہ مدثر اٹھا کے پڑھ لو، سورہ مدثر میں موجود ہے، اللہ نے فرمایا ما سلککم فی سقر، قیامت کے روز حساب و کتاب کے بعد جنتی جنت میں چلے گئے، اس کی نعمتوں کو حاصل کرنے لگے، مزہ کر رہے ہیں، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، وہ سزائیں پا رہے ہیں، وہ عذاب میں مبتلا ہیں، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، پھر دونوں کے بیچ ایک مکالمہ ہوگا، ایک مباحثہ ہوگا، دونوں کے بیچ گفتگو ہوگی، اور دو جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس بنیاد پر تم جہنم میں چل رہے ہو، کس بنیاد پر تمہیں آج سانپ ڈس رہے ہیں، کس بنیاد پر بچھو تمہیں ڈنک مار رہے ہیں، ارے کس بنیاد پر آج تمہیں جب بھوک لگ رہی ہے تم مانگ رہے ہو تو تمہیں کانٹے دار پھل دیے جا رہے ہیں جس سے تمہاری اتڑیاں باہر آ جا رہی ہیں، کس بنیاد پر تم پیاسے ہو اور پانی مانگ رہے ہو، تمہیں کھولتا ہوا اور تمہارے ہی جسم کا نکلا ہوا خون اور پیپ تمہیں پلایا جا رہا ہے، کس بنیاد پر تم عذاب بھگت رہے ہو؟ وہ جواب دیں گے، جواب ذرا دیکھو، اللہ نے فرمایا کہ وہ جواب دیں گے جنتیوں کو، اور جہنم میں آنے کی بہت سارے جہاں وجوہات ہیں، اسباب ہیں، انہی وجوہات میں سے پہلی وجہ بتائیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، اذان ہوتی تھی ہم نے غور نہیں کیا، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھنے والے تھے، نماز نہ پڑھنے کی بنا پر آج ہم یہ سزا بھگت رہے۔ اور دوسری صفت جو قرآن نے بیان کی وہ کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ آپ دیکھیں اللہ کا حق سب سے بڑا توحید کا جہاں مظاہرہ ہوتا ہے نماز کا، اگر نماز نہیں پڑھا آدمی جہنم میں چل رہا ہے۔ اور دوسری خوبی جو بتائی گئی، دوسری صفت جو بتلائی گئی، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا اس لیے آج وہ جہنم میں چل رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آخری لمحہ ہے، دیکھو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ فرما رہا ہے میرے نیک بندے، اچھے بندے، صالح بندے، متقی پرہیزگار بندے وہ لوگ ہیں جو اپنی ضرورت کو دوسروں کی ضرورت پر قربان کر دیتے ہیں، خود بھوکے ہیں خود نہیں کھایا دوسرے بھوکے کو کھلا دیا، خود پیاسے ہیں اپنا نہیں پیا دوسرے کو پلا دیا۔ میرے بھائی آپ قرآن کی آیت اٹھا کر دیکھیں گے تو اس آیت کے نازل ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ اور اہم سبب بتلائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ساتھ ایک مہمان کو کر دیا کہ لے جاؤ آج یہ ایک مہمان تمہارے گھر کھائے گا، تمہارے گھر کھائے گا۔ نماز پڑھ کر وہ صحابی مہمان کو تو لے کر اپنے گھر چلے، پر گھر میں کیا تھا؟ صرف اتنا ہی کھانا تھا جتنا کہ بچے کھا سکیں۔ اللہ اکبر، یعنی میاں بیوی کے بھی کھانے کا سامان موجود نہیں ہے، صرف بچے کھا سکیں، گھر میں اتنا ہی کھانا موجود ہے۔ اور پہلے سے دونوں کا پلان تھا نماز پڑھنے جانے سے پہلے کہ بیوی ابھی آؤں گا نماز پڑھ کے، جو کھانا ہے بچوں کو کھلا دیں گے، سلا دیں گے، ہم بھوکے رہ جائیں گے۔ نافرمان اولادو، اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنے کے لیے آخری سانس بھی توڑ دو گے تو بھی نہیں ادا کر پاؤ۔ وہ ماں باپ یہ پلان بنا رہے ہیں ہم بھوکے رہ جائیں گے، بچوں کو کھلا کر سلا دیں گے، یہ پلان ہے۔ آج کی اولاد آج کے اس واقعے سے بھی سبق سیکھو کہ وہ ماں باپ پلان بنا چکے، اور یہاں مہمان بھی ساتھ میں اللہ کے نبی نے کر دیا۔ گئے گھر میں، وفادار بیویاں تھیں، پہلے بیوی کو بلایا، کان میں کہا کہ پیغمبر کا مہمان آیا ہے، پیغمبر کا مہمان آیا ہمارے گھر میں، اور کھانا بچوں کے لیے صرف ہے، ایسا کرو بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو، وہ سو جائیں گے پھر مہمان کو ہم کھلا دیں گے۔ وہ ماں، وہ بیوی وفادار تھی، وہ ماں وفادار تھی، بچوں کو جو ہے بہلا پھسلا کے سلا دیا، بچے سو گئے اور مہمان کو کھانا کھلا دیا، خود ماں باپ بھوکے رہ گئے۔ صبح ہوئی، پیغمبر تک یہ آیت پہنچ گئی یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ اے میرے پیغمبر، آج بھی اس دنیا میں اس دھرتی پر ایسے لوگ موجود ہیں
جو اپنے بچوں کو بھوکا رکھ سکتے ہیں، خود بھی بھوکا رہ سکتے ہیں، لیکن گھر آئے ہوئے مہمان کو وہ کبھی بھوکا واپس نہیں جانے دیں گے، وہ خرچ کر کے انہیں واپس کریں گے۔ یہ انداز اللہ کو اور یہ صحابی کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ آخری وقت میں سنو، یہ محبت اور جذبے کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اندر پیدا کیا تھا وہ بالکل فنا ہو گیا، چاہے مانو یا نہ مانو۔ آج ہمارے اندر جو نفرت و دشمنیاں ہیں، یہ تعلیمات نہ اپنانے کی وجہ، جنگ کا میدان، خود بھوکا رہ گئے، دیکھا آپ نے، خود بھوکا رہ گئے، اپنے بھوک کو اپنے بچوں پہ قربان کیا اور بچوں کے بھوک کو مہمان پر قربان کر دیا۔ اور اس کے بعد جنگ کا میدان تھا، لڑائی جاری تھی، دشمنوں کے خلاف لڑائی ہو رہی تھی مسلمانوں کی۔ غزوہ تبوک کا غالباً واقعہ ہے، لڑائی ہو گئی، ختم ہو گئی، اور سب کے سب مسلمان اپنے اپنے زخمیوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ زخمی کہاں ہے؟ زخمیاں ہمارے زخمی سپاہی کہاں موجود ہیں؟ ایک آدمی اپنے ساتھ پانی کا پیالہ لے کے گھوم رہا ہے، کوئی زخمی ہمارا بھائی ہو میدان میں جسے پانی کی طلب ہو سکتا ہے میں اسے پانی پلا دوں، وہ پیالہ لے کے ڈھونڈ رہا ہے۔ اتنے میں جھاڑی کے پیچھے سے آواز آئی، اسی میدان جنگ کے اندر جنگ ختم ہو گئی، زخمی بلک رہے ہیں، اور جھاڑی کے پیچھے سے ایک زخمی کی آواز آئی، کوئی ہے اللہ کا بندہ جو مجھے پانی پلا دے؟ پیاس سے زبان باہر آ چکی ہے، کوئی ہے جو پانی پلا دے؟ وہ صحابی سنتے ہیں اور دوڑتے ہوئے اپنے گھٹنے کو زمین پہ توڑ کر بیٹھتے ہیں اور اس زخمی صحابی کو اپنے گود میں اٹھا لیتے ہیں اور پانی کا پیالہ اس کے ہونٹ کے قریب لے جاتے ہیں کہ ہمارا بھائی اپنا پیاس بجھا لے، اور پانی کا قطرہ ابھی اس زخمی سپاہی کے جو ہے منہ میں ایک ٹھپکا بھی نہیں تھا کہ بغل پیچھے دوسری جھاڑی سے آواز آ گئی کہ بھائی اسے پلا دینا، اگر پانی بچے گا تو لے آنا، میں بھی پی لوں گا، مجھے بھی پیاس لگی ہوئی ہے۔ یہ دیکھو، یہ بھائی چارگی کہ وہ بول رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا کہ اسے بغیر پلائے چلے آنا، اسے پلا دو، جو بچے گا پھر مجھے پلا دینا، مجھے بھی پیاس لگی ہے۔ اب وہ تڑپتا ہوا زخمی پہلا سپاہی وہ کہتا ہے، اسلام کا ماننے والا، پیغمبر کے سنتوں پر قربان ہو جانے والا، وہ کہتا ہے بھائی مجھے مت پلا، مجھے مت پلا، شاید میرے بغل والا جو چیخ رہا ہے وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہو، لے جا تو یہ پانی اسے پلا دے۔ وہ دوڑتا ہوا اس دوسرے زخمی سپاہی کے پاس گیا، اپنے گھٹنے زمین پر توڑا، اسے گود میں لیا اور پانی اس کے منہ میں ٹپکانا چاہتا تھا کہ ادھر تیسرے جھاڑی سے آواز آئی، اسے پلا کر مجھے بھی پلانا۔ اب یہ کہتا ہے کہ بھائی تیسرا چیخ رہا ہے، لگتا ہے وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، اسے زیادہ پیاس لگی ہے، اسے پلا کر آ جاؤ۔ وہ صحابی جو پانی پلانے کے لیے دوڑ رہے ہیں، جب تیسرے کے پاس پہنچتے ہیں، ابھی پہنچے نہیں تھے کہ اپنے گود میں انہیں لیا، اتنے میں ان کی روح قبض سے اوسری سے پرواز کر گئی، ان کی جان نکل گئی، وہ شہید ہو گئے۔ اب زخمی سپاہی شہید تیسرا ہو گیا، اب یہ خیال کر رہا ہے چلو تیسرا مر گیا، شہید ہو گیا، تیسرا اس دنیا سے چلا گیا پانی کے ایک قطرے کی وجہ سے۔ ایسا کرو جو دوسرے کو چھوڑ کر آیا ہوں ذرا اسے ہی پلا دوں، اس کی ہی جان بچا لوں۔ وہ دوڑتا ہوا دوسرے کے پاس آیا تو دیکھتا ہے کہ اس کی بھی جان نکل چکی ہے۔ اب سوچا ذرا پہلے کو بچا لوں، پہلے کے قریب گیا تو دیکھتا ہے اس کی بھی جان چلی گئی۔ پانی کے ایک قطرے کے لیے تین سپاہیوں نے، جنہوں نے اسلام کا جھنڈا لیا ہوا تھا، انہوں نے اسلام کے پیغام کو سمجھا تھا، اپنی ضرورت چھوڑ کر دوسروں کی ضرورت پوری کرنے والی تعلیم پر سانس توڑتے ہوئے انہوں نے عمل کیا، خود نہ پیا، دوسروں کو تلقین کرتے رہے، پلانے کی کوشش کرتے رہے، اور اسی بہانے تینوں اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ تو آج ضرورت ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ وہ دل کشادہ کریں، وہ دل کشادہ کریں، وہ تجوریاں کھولیں جس میں ہم نے خزانے جمع کر کے رکھے ہیں۔ معیشت خراب ہو چکی ہے اور مسلمان بدحالیوں کے دور سے گزر رہا ہے، دھندے پانی تجارت کاروبار سارے ٹھپ ہو چکے ہیں۔ آج جو مالدار ہے وہ اپنے مال کو جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مت کرو ایسا، مت کرو، تمہارا بھائی بھوکوں مر جائے، بینکوں میں سینکڑوں ہزار روپے یا 1500 روپے رکھ کر کیا کرو گے؟ پیغمبر نے کہا آئی ہوئی روزی دروازے سے لوٹ جاتی ہے، اللہ کی قسم، آئی ہوئی روزی دروازے سے لوٹ جائے گی،
اگر تم پیسہ جمع کر کے رکھے اور بھوکا تڑپتا رہا، پیاسا تڑپتا رہا، محتاج مانگتا رہا، اور تمہارے علم اور جانکاری میں سب کچھ تمہیں پتا ہے کہ کون بھوکا کون پیاسا ہے، اگر ہم نے بڑھ کر اس کی مدد نہ کی، اس کا تعاون نہ کیا، آج کے حالات میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اگر اللہ کی محبت کو پانے کے لیے ہم نے یتیموں کے سروں پر ہاتھ نہیں رکھا، ہم نے غریبوں کے سروں پر ہاتھ نہیں رکھا، ہم نے اگر مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا، ہم نے قیدیوں کو کھانا نہیں کھلایا، تو یاد رکھو آخرت کے میدان میں ہمارا بہت ہی برا دشا ہونے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا نازل کردہ قرآن ہمیں بہت ساری تعلیمات دے رہا ہے، وقت زیادہ اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ یہ کھانا نہ کھلانے والے جہنم کے کس قدر عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اور سورہ حاقہ پڑھ کے دیکھ لینا، قرآن سے تو دلچسپی ہے نہیں، سورہ حاقہ بھی پڑھ کے دیکھ لینا۔ سورہ حاقہ میں لائن سے اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے بتلایا ہے کہ خذوہ فغلوہ، بندے کو پکڑو جکڑو، 70 غز زنجیروں میں اسے جو ہے لپیٹو اور لے جاؤ جہنم میں گھسیٹ کے رکھ دو۔ کیوں؟ وجہ بتا دی قرآن نے، وجہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ پر ایمان لانے والا انسان نہیں تھا، اور ولا یحض علی طعام المسکین، یہ خود بھی مسکینوں کو کھلاتا نہیں تھا، اور دوسرا کوئی کھلانے کے لیے جاتا تو اسے بھی روک دیتا تھا، اسے بھی جو ہے ابھارتا نہیں تھا کہ ٹھیک ہے اگر میں نہیں کھلاتا تو ہی کھلا دے، اپنا بھی رک جاتا، دوسرے کو بھی روک لیتا، خود نہیں کھلاتا، دوسروں کو کھلانے کی تعلیم بھی نہیں دیتا۔ یہی دو وجہ ہیں جس سے آج بہت سارے عذاب اس کو مل رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ آخری لمحہ ہے خطبے کا، اور میں آپ کو یہ بہترین پیغام دوں گا کہ اپنے دل کو کشادہ کرو، دل کو کبھی بھی مت سکوڑو۔ اللہ کے بندوں کو وہ جو بھوکے ہیں، وہ جو غریب ہیں، وہ جو بیمار ہیں، وہ جو آپ کے سامنے للچائی ہوئی نگاہ سے آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کا حق ہے آپ اسے دیں اور اس کا تعاون کریں، اور ان غریبوں کا تمہاری دولت میں بھی حق ہے، اگر محروم کر دو گے تو قرآن مجید سورہ معارج پڑھ کر دیکھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الٰہ العالمین ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، وہ گھر جس گھر کے اندر کمانے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر کمانے والا تھا صدیوں سے بیمار ہے، مہینوں سے بیمار ہے، تو ہمارے اور آپ کی اللہ ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کے گھر کا سہارا بنیں، اس کے بچوں کا سہارا بنیں، اسے کپڑے دے، اسے کھانا دے، اسے ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے آگے بڑھیں، اور پیغمبر کی اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُطْعِمُ الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، سلام پھیلاؤ۔ یہ چھوٹی چھوٹی تعلیمات ہمیں ظاہر سے چھوٹی لگتی ہیں، لیکن یہ اسلام میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام کی تعلیمات، مکمل تعلیمات پر زندہ رکھے، اور ہمیں جب اس دنیا سے اٹھائے اور ہماری وفات ہو، ہماری موت ہو، الٰہ العالمین اسلام کی بہترین اور اچھے تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے رخصت ہو اور یہاں اس دنیا سے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔